بہت پیاری یہ آیت ہے. اللہ کا رنگ، اس کو تھوڑا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کا رنگ اس سے کیا مراد ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کا جو رنگ ہے نا، یعنی مراد یہ ہے اللہ سے جب آپ قریب ہوتے ہیں، اللہ کی جب معرفت انسان کے اندر آتی ہے تو اس کے حال حلیے سے، اس کے بولنے چالنے کے انداز سے اور اس کی اللہ کا بار بار ذکر کرنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے، گناہ پہ استغفار کرنے سے آپ کو ایک انڈیکیشن مل جاتا ہے کہ جیسے یہ شخص اللہ سے بڑا قریب ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. جیسی مجلس میں، یہ اس بات کو آپ یوں سمجھ سکتی ہیں، آپ جیسی مجلس میں رہیں گی نا ویسا رنگ آپ پہ چڑھے گا. سمپل بات ہے. آپ یہاں آتی ہیں، آپ لائک مائنڈیڈ لوگوں کو دیکھتی ہیں نا، آپ کے اوپر خود بخود یہ اثر انشاءاللہ اللہ نے چاہا پڑے گا. ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک کنڈیوسو ماحول یہاں پرووائڈ آپ کو ہوتا ہے نا اللہ کی اطاعت کرنے کا، تو یہ اثر ہو جاتا ہے. اب جو لوگ جو ہے وہ ان کا تعلق کسی کنسرٹ سے، وہ گانے بجانے کا کام کرتے ہیں، وہ ہر وقت ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں، تو ان پہ کس کا رنگ چڑھ جاتا ہے؟ کس کا چڑھ جاتا ہے؟ جو لوگ گانے بجانے والے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے زبان پہ وہی گانے ہوتے ہیں، وہ انہی کے بارے میں، گٹار کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کی نالج ان کی بڑھ جاتی ہے. گانے میں وہ سر نکالنا ان کو آ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ ان سے سیکھتے جاتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو بھی آ جاتا ہے کیسے ٹرک کرو، کیا کرو. جو برے کاموں میں جن کے ساتھ بھی اسپینڈ کرتا ہے ویسے ہی وہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کوئی ڈرگ، ایک بچہ جو ہے وہ ڈرگ کرتا ہے، وہ بہت سارے بچوں کو لے ڈوبتا ہے بری صحبت سے. تو یہی والی چیز ہے کہ جب انسان اللہ کا قرب پاتا ہے. اچھا یہ بتائیے اللہ کا قرب کیسے پاتا ہے؟ جب پاتا ہے، میں نے کہا کیسے پاتا ہے، کیا طریقہ اس کا کوئی ہے؟ اور بتائیں کوئی. ٹھیک ہے، اور بتائیں، آپ بتائیں. یہ جاننا جیسے اب نبی کریم نہیں ہے ہم میں، لیکن یہ کتاب ہے، تو جب تک ہم اس کتاب کو کھول کے یہ نہیں جانیں گے کہ اللہ نے کیا بولا ہے، تب تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کیا ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے. بالکل، شاباش، یہی اس کا آنسر ہے. جی اللہ نے جس سے ہمیں روکا سے رک گیا، اور جو ہمیں کرنے کا حکم دیا اسے. ہاں، لیکن بیسکلی جو یہ بات کہہ رہی ہے نا کہ اصل بات کیا ہے، یہ کتاب اگر اللہ کا قرب چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں نا سبقت اللہ، اللہ کا رنگ ہم پہ بھی چڑھ جائے، ہے نا، بڑی پیاری بات ہے نا. تو کیسے چڑھے گا؟ ظاہر ہے اس کا کلام پڑھیں گے تو چڑھے گا. گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کہیں کہ ہمارے پر اللہ کا رنگ آ جائے، کیسے خود سے چڑھ جائے گا؟ ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے اس بات کو آپ اور اچھا سمجھیں گی. حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. آپ بعض لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو ایک دم قرآن سے ایسوسیٹ آپ کر لیں گے. میں اس کی مثال آپ ہی لوگوں کی دوں گی. آپ لوگ یہاں پہ ملتی ہیں نا، اب فرض کر لیجئے آپ لوگوں کی کہیں پہ کسی کے گھر آپ گئیں اور آپ کو اچانک یہاں میں سے کوئی آپ کی کولیگ مل گئی، تو آپ کو کولیگ تو یاد آئیں گی مگر نام نہیں پتا ان کا. کیا یاد آئے گا؟ قرآن یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہی فرمایا کہ بہترین بندے وہ ہیں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. تو ظاہر ہے جو ایسوسیٹڈ جس چیز سے ہوگا اسی پہ اللہ کا رنگ چڑھے گا نا. یہ بات یاد رکھیں. اچھا، جب ہم رنگ کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک ڈائے کے حوالے سے اس بات کو دیکھیے کہ دیکھیے اگر کوئی ایک اللہ کا بندہ یا بندی ہے اور اس کی زندگی میں کہیں اللہ کی نافرمانی ہے، جو کل ہم نے پڑھا تھا نا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْتُمُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک کا انکار کرتے ہو؟ وہ والی بات پر آئیے. تو کہیں اطاعت ہے، کہیں فرما برداری ہے. تو یاد رکھیں کہ جیسے ایک ڈائر ہوتا ہے نا، جب وہ ڈائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ٹائی اینڈ ڈائی آپ جانتے ہیں نا، کہیں ایک رنگ کہیں دوسرا رنگ، ایسا ہوتا ہے نا ٹائی اینڈ ڈائی کا دوپٹہ. بظاہر وہ لگتا ہے اچھا ہے، لیکن اللہ کو یہ ٹائی اینڈ ڈائی رنگ پسند نہیں. جیسے پیور سلک ہوتا ہے یا پیور کاٹن ہوتی ہے، اس کے اوپر پورا پکا خالص رنگ اور ایک رنگ چڑھتا ہے نا، تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ ایسا ٹائی اینڈ ڈائی کہ کہیں کچھ کہیں کچھ، تھوڑا سا ادھر ایمان، تھوڑی سی ادھر نماز. اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں رنگ پسند. اللہ تعالیٰ کو کیسے رنگ پسند ہے کہ پختہ عمل، پختہ کلر جس کو ہم کہتے ہیں نا. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو کچے رنگ ہوتے ہیں وہ جلدی اتر جاتے ہیں اور بدنما بھی لگنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہمارا عمل بھی پختہ ہونا چاہیے، کچا عمل ہمارا نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ رنگنے کے لیے جو ہے وہ پورا کپڑا ڈپ کیا جاتا ہے، تھوڑا بہت تو نہیں کیا جاتا نا. تو یہی عمل کی مثال ہے کہ آدھا عمل جو ہے نا وہ کسی کام کا نہیں. اللہ کی نظر میں عمل کرنا ہے تو کمپلیٹ عمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ جب خالص ہم بات کرتے ہیں تو اس میں فرقہ واریت اور اختلاف سے بھی پاک ہونا چاہیے.
یعنی رنگ جب خالص ہے تو اس میں فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑے اور جس کو کہتے ہیں نا ہم پنجابی اور ہم جو ہے سندھی یہ والی چیز یا مسلک ہم فلاں مسلک کے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تمام چیزیں بھی ایک طرح سے آپ سمجھ لیجیے بھائی ٹائی اینڈ ڈائی میں آ گئی نا. خالص یہ پھر ایمان نہیں ہے، خالص یہ اسلام نہیں ہے. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیں جب کوئی نیا رنگ آپ چڑھاتے ہو نا کسی کپڑے پہ، ڈائر انفیکٹ چڑھاتا ہے تو وہ پرانے رنگ کو اسے کاٹنا پڑتا ہے. آپ اس کو لائٹ پنک دیں اور اس کو کہیں کہ آپ اس کو ڈارک پنک کرو یا آپ کچھ بھی اس کو کرو تو وہ پہلے اس کو وائٹ کرے گا. تو اسی طرح سے ہم جب اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پرانی پچھلی جو عادتیں ہیں، بری عادتیں اور ہمارے شوق اور اللہ نہ کرے گناہ کے کام، تو ان کو کاٹنا ہوگا، ہمیں ان کو چھوڑنا ہوگا، تب اللہ کا رنگ جو ہے چڑھے گا. پھر ایک اور چیز، رنگ جب ڈائر کسی کپڑے کو رنگنے لگتا ہے تو بھٹی چڑھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نا بھٹی، تیز آنکھ پہ پکتا ہے وہ، تب جا کے گہرا رنگ اور پیور کلر چڑھتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح ہماری بھی زندگی میں جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تو جو مومن ہوتا ہے ان آزمائشوں میں نکھر کر اور ایک اور ہی اسٹرانگ مومن بن کے کھڑا ہو جاتا ہے، بجائے وہ اللہ کے ساتھ وہ کرے، بدگمانی کرے. کیا ہوتا ہے زیادہ تر کہ وہ ایک ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے. ابھی ہم نے صبر کی ڈیفینیشنز بھی دیکھی تھی، اور اس کے بعد ایک پختہ مومن کی طرح جیسے ایک پکا کلر ہوتا ہے اس طرح کی اس کی پرسنالٹی سامنے آتی ہے. دوسری بات یہ کہ جیسے میں نے کہا نا کچے رنگ جلدی اتر جاتے ہیں، بدنما لگتے ہیں، تو جو اللہ کا رنگ جب ایک دفعہ چڑھ جائے تو پھر اسے اترنا نہیں چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، انسان بدنما لگنے لگے گا. مثال اس کی کیا ہے، آپ قرآن کی مجلس میں بھی آ رہے ہیں تو آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کسی میرج ہال میں جائیں تب بھی آپ کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. ایسا نہ ہو کہ میرج ہال میں دوسرا کوئی دیکھ کے آپ کو کنفیوز ہو جائے کہ یہ کون ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمل ہر جگہ پہ ہمارا ایکول ہونا چاہیے. تو یہ ہے صبغت اللہ. بہت ہی پیاری جو بات ہے یہاں پہ کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی فکر کرو. اور یہ بیسکلی مطلب ہے اللہ کی معرفت حاصل کرو، اللہ کا قرب حاصل کرو، جس کا کہ کرائٹیریا میں نے آپ کو بتا دیا قرآن اور سنت ہے.